بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بخاری شریف کی 16ویں اور 17ویں حدیث انشاءاللہ تعالی سنیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سیدھ سے مجبور نصیب فرمائے۔ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ثقفی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے محمد بن مثنى نے بیان کی ہے اور پھر ان کو جو ہے نا عبد الوهاب ثقفی نے بیان کی ہے۔ قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ، پھر ان کو ایوب نے بیان کی ہے، پھر ان کو جو ہے نا ابی قلابہ نے بیان کی ہے، پھر ابی قلابہ نے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ قال، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خصلتیں جس میں پائی گئی تو اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ تین چیزیں جس آدمی میں پائی گئی تو اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی، ایمان کا مٹاس مل گیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی بت کو شریک کرے، نہ کسی پیر کو شریک کرے، نہ کسی فرشتے کو شریک کرے، نہ کسی پیغمبر کو شریک کرے، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو دین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور ایک خصلت یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری خصلت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، دنیاوی نفع نہ ہو، بس صرف اللہ کے لیے محبت کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور مسلمان ہے، یا یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ دوبارہ آدمی کفر میں لوٹنا ایسا نہ پسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا نہ پسند ہو، یعنی جس طرح ایک آدمی آگ میں جانا پسند نہیں کرتا ہے کہ جل جائے گا، اسی طرح آدمی کفر میں جانا پسند نہ کرے، جو ہے نا مرتد ہونا پسند نہ کرے، دین سے پھیرنا پسند نہ کرے۔ تو یہ تیسری خصلت ہے کہ آدمی کو اسلام سے اور ایمان سے اور اسلامی اعمال سے اتنی شدید محبت ہو کہ کفر سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو یہ تین خصلتیں جس آدمی میں پائی گئی تو اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو ایمان کی مٹاس مل گئی، ایمان کی حلاوت مل گئی۔ باب علامت الایمان حب الانصار، یہ 17ویں حدیث ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا عبداللہ بن جبر قال سمعت انس بن مالک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث ابو الولید نے سنایا، پھر ان کو شعبہ نے سنایا، پھر ان کو عبداللہ بن جبر نے سنایا، پھر وہ فرماتے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت نشانی یہ ہے حب الانصار، انصار سے محبت کرنا، وآیت النفاق بغض الانصار، اور جو ہے نا نفاق منافقت کی علامت نشانی یہ ہے کہ بغض الانصار، انصار سے نفرت کرنا، ان سے بغض عداوت دشمنی رکھنا۔ اس حدیث میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے، انصار کہلاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں جو صحابہ کرام جو مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد نصرت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں رہنے والے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے نفرت کرنا، بغض عداوت رکھنا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ انصار نے چونکہ قربانیاں بہت زیادہ دی، مہاجرین کی خوب مدد نصرت کی، اور اپنی جان من تن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انصار سے محبت کی، اور انصار سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ تو یہ انصار کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ دیکھیے گا ابھی تک اس صحابہ کرام کے لیے انصار کا لقب جو ہے نا بولا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور قیامت تک اس صحابہ کرام کو، ان مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے بارے میں کہ اگر جو ہے نا ایک وادی میں انصار ہو اور دوسرے وادی میں تمام لوگ جمع ہو دنیا کے، تو میں انصار کے پاس جاؤں گا، انصار سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روضہ مبارک بھی مدینے میں انصار کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر تک انصار کے ساتھ ہی رہے۔ تو انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی، اس حدیث میں بھی ان کی فضیلت بیان کی۔ تو تمام صحابہ کرام سے دل وجہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے، منافقت کی نشانی ہے۔